اللهم صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا. عبادت عشق اور محبت کی انتہا کا نام ہے. جب کسی بندے کے دل میں کسی دوسرے کی طرف میلان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو رغبت کہتے ہیں. جب یہ رغبت شدید ہو جائے اور بندہ اس کو حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو طلب کہتے ہیں. جب طلب اتنی شدید ہو جائے کہ اس چیز کو حاصل کیے بغیر بندے کو چین نہ آئے تو اس کو محبت کہتے ہیں. اور محبت اتنی شدید ہو جائے کہ بندہ بے اختیار اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دے تو اس کو عبادت کہتے ہیں. سبحان اللہ. طلب رغبت پہلا درجہ ہوتا ہے، طلب دوسرا درجہ ہوتا ہے، محبت تیسرا درجہ ہوتا ہے، عبادت چوتھا درجہ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے مشائخ ایک ذکر بتاتے ہیں، جب کسی کے دل میں دوسرے کی محبت آ جائے اور بندہ اس کی محبت سے جان چھڑانا چاہتا ہے، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کر لیا کرے کہ لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. عبادت محبت کی انتہا کا نام ہے. اور یہ جو ہماری دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، شہادتین ہیں یا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ بھی حقیقت میں محبت کے 5 مدارج ہیں جن کا بندہ اظہار کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ جب کسی کے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے تذکرے کرتا رہتا ہے. جہاں کہیں ہوتا ہے محبوب کا تذکرہ چھیڑتا ہے. کلمہ یا شہادتین کی صورت میں محبت کا یہ درجہ ظہور پاتا ہے. جب محبت بڑھ جاتی ہے تو بندہ اپنے محبوب کی یاد میں راتوں کو اٹھتا ہے اور رو رو کے اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے. نماز کی صورت میں یہ درجہ ظہور پاتا ہے. پھر ایک اور درجہ آ جاتا ہے جس میں بندہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے مال پیسہ لٹانا شروع کر دیتا ہے. زکوٰۃ کی صورت میں یہ درجہ ظہور پاتا ہے. محبت کا ایک اور درجہ ہوتا ہے جس میں محبت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ بندہ کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتا ہے. روزی کی صورت میں یہ درجہ ظہور پاتا ہے. پھر محبت میں ایسی کیفیت بندے پر طاری ہو جاتی ہے کہ بندہ اپنے گھر میں بے چین ہو جاتا ہے، گھر سے نکل پڑتا ہے، دیوانوں کی طرح اپنے محبوب کے گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے. صحراؤں میں چیختے چلاتے ہوئے اپنے محبوب کے گھر تک جب پہنچتا ہے تو در و دیوار کو بے اختیار بوسے دینا شروع کر دیتا ہے. حج کی صورت میں محبت کا یہ درجہ ظہور پاتا ہے. میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ حقیقت میں عشق اور محبت کا مہینہ ہے. اور رمضان المبارک سے حقیقی معنوں میں وہی لوگ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوتی ہے.
جیسے کوئی بندہ اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، ایسی ہی اللہ والے رمضان المبارک کی آمد کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود تھا، ابھی رمضان المبارک میں 2 مہینے باقی ہوتے تھے، رجب کا چاند طلوع ہو جاتا تھا تو وہ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل کر دے اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان شریف تک پہنچا دے۔ 2 مہینے پہلے سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا چاند طلوع ہو جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گن کے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ آج 1 شعبان ہے، یعنی رمضان میں 29 دن باقی ہیں، آج 2 شعبان ہے، رمضان میں 28 دن باقی ہیں، آج 3 شعبان ہے، رمضان میں 27 دن باقی ہیں۔ اسی طرح ایک دن گن کے رمضان المبارک کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو مخاطب ہوتے تھے، فرمایا کرتے تھے، ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر، آمنت بالذی خلقک، تو رشد کا چاند ہے، تو ہدایت کا چاند ہے، تو خیر کا چاند ہے، تو ہدایت کا چاند ہے، میں اس رب پر ایمان لایا ہوں جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تھے، اس چاند کے ساتھ اس قدر محبت اور وارفتگی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ عشق اور محبت کی دنیا کا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے کے لیے اللہ سے محبت کرنے والے انتظار کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے، تو شاید لوگ تمنا کرنے لگ جائیں کہ سال کے 12 مہینے سارے کے سارے رمضان المبارک کے مہینے ہیں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین جب رمضان المبارک کا مہینہ گزارتے تھے اس قدر اہتمام سے عبادت کرتے تھے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی 6 مہینے تک اپنے سینوں میں انوارات محسوس کرتے تھے، اور پھر آئندہ 6 مہینے رمضان المبارک کے آنے کا انتظار کرتے تھے، گویا کہ ان کا پورا سال رمضان المبارک کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا تھا۔ ہمیں رمضان المبارک کیسے گزارنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں جس نے ہم گناہ گاروں کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کس طرح گزارنا چاہیے؟ جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ میرے محبوب کیسے گزارتے تھے؟ میں مختلف احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو آپ کے معمولات میں 4 چیزوں میں اضافہ ہوتا تھا۔ 4 چیزوں میں اضافہ ہوتا تھا۔ سب سے پہلا عمل قرآن پاک کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا تھا۔ ویسے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال قرآن پاک کے ساتھ جو تعلق رکھتے تھے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جس ذات پر اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا تھا اس ذات کو قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہوگا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور رات کے وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ جبرائیل حضور کو قرآن سنایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے،
اور یہ پوری رات یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان شریف میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق بڑھائیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا، ویسے تو سال کی 11 مہینے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھایا کرتے تھے، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو پھر سارے کام کاج موقوف کر دیتے تھے، قرآن پاک اٹھا لیتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اب یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم قرآن کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کریں گے۔ پورا مہینہ پہ قرآن کے ساتھ آپ کا شغف اور تعلق ہوتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں 36 مرتبہ قرآن پاک ختم کر دیتے، ایک مرتبہ روزانہ، دن رات میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے۔ پورے مہینے میں تراویح میں 3 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، اور 3 مرتبہ قرآن تہجد میں ختم کرتے تھے۔ یوں 36 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان شریف میں 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، یہ پھر محبت کی داستانیں ہوتی ہیں۔ ممکن ہے آپ میں سے کسی بندے کو یقین نہ آئے کہ بندہ دن میں 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کرے، رات میں 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کرے، تو یہ بندہ پھر آرام کس وقت کرتا ہوگا، دنیا کے کام کاج کس وقت کرتا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کا اس لیے یقین نہیں آتا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ نہیں لگی ہوئی۔ اگر دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگ جاتی ہے تو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سیر نہیں ہوتا۔ حضرت مصعب بن عدام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دخلت المسجد فرأیت رجلا یصلی، میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، فاستحلیت قراءتہ، مجھے اس کی قراءت اچھی لگی، فاستمعت لقراءتہ، میں اس کی قراءت سننے لگا، وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا، حتی قرأ ثلث القرآن، اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا، 10 پارے پڑھ لیے۔ میرا خیال تھا اب رکوع کرے گا، فلم یرکع، رکوع نہیں کیا، حتی قرأ النصف، آدھا قرآن پڑھ لیا۔ میرا خیال تھا اب رکوع کرے گا، فلم یرکع، رکوع نہیں کیا، حتی ختم القرآن کلہ فی رکعۃ واحدہ، پورا قرآن 1 رکعت میں ختم کر لیا۔ فلما انصرف، جب انہوں نے سلام پھیرا، فرأیتہ فاذا هو ابو حنیفہ، میں نے دیکھا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کے نوجوان سے کہہ دیں تو کہتے یقین نہیں آتا، 1 رکعت میں پورا قرآن بندہ ختم کر سکتا ہے، پوری رات بندہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، ہو نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت کی لذت کا پتہ نہیں ہے۔ وہی نوجوان جس کو یہ بات ناممکن نظر آتی ہے، اسی سے کہہ دیں کہ وہ فلاں بندہ اپنی محبوبہ کے ساتھ عشاء کے بعد چیٹنگ شروع کر دیتا ہے اور فجر تک چیٹنگ کرتا رہتا ہے، کہتے ہیں ہاں یہ ممکن ہے، یہ ممکن نظر آتا ہے، کیونکہ ہمیں اس دنیا کی لذات کا پتہ ہے، ہمیں روحانی دنیا کی لذات کا پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح مادی دنیا میں کچھ لذات ہیں، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی کچھ لذات ہیں۔ مادی دنیا میں نرم اور مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ روحانی دنیا میں اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے، نرم نرم بستروں پہ شباشی کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ آدھی رات کے وقت اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرنے کا اپنا مزہ ہے، دوستوں کے درمیان محفلوں میں کھل کھلا کے ہنسنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا اپنا مزہ ہے، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ پوری رات سیل فون پہ گفتگو کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کے آخری پہر اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ
مناجات کے ذریعے تار جوڑنے کا اپنا مزہ ہے، سکرین کے سامنے بیٹھ کے تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، قرآن عظیم الشان کو کھول کے تلاوت کرنے کا اپنا مزہ ہے، یار دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ جانے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ اللہ کی دین کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے کا اپنا مزہ ہے۔ مادی دنیا کی اپنی لذات ہیں، روحانی دنیا کی اپنی لذات ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم روحانی دنیا کی لذات سے ناآشنا ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اپنا مزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو، دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اس لیے قرآن سنتے ہیں تو اکتا جاتے ہیں۔ تھوڑی سی قرات لمبی ہو گئی، تراویح میں قرات لمبی ہو گئی، وہ قاری صاحب آج تو تو نے مروا دیا، اتنے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کسی اور مسجد میں جو تھوڑے وقت میں تراویح ختم کر لیں، اس کا پتہ کر لو، ہم وہاں پہ جائیں گے۔ دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، ورنہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بندے کا جی نہیں بھرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، قرآن پڑھتے تھے، اتنی پیاری آواز اللہ نے دی تھی، حضور نے فرمایا تھا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، جیسے داؤد علیہ السلام کو ایک خاص طرز عطا کیا گیا تھا، ایسے آپ کو بھی ایک طرز عطا کیا گیا ہے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، پھر اچانک فرماتے تھے شوقنا الی ربنا یا ابا موسیٰ، ابو موسیٰ قرآن کی تلاوت کر لو، قرآن کی تلاوت کر کے ہمیں اپنے رب کا مشتاق کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے صحن میں کھڑے تھے، تہجد کا وقت تھا، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت بہت خوبصورت انداز میں کر رہے تھے۔ رات کا آخری پہر تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، نور اتر رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، اچانک حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت کی آواز کان مبارک میں پہنچی، وہیں پہ کھڑے ہو گئے، وہیں پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت سننے شروع کر دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری گھر میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سنتے رہے۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے قرآن پاک کی تلاوت موقوف کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف لائے، فجر کی نماز کے بعد ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا، ابو موسیٰ آپ رات کے آخری پہر گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور میں باہر گلی میں کھڑا ہو کر آپ کی تلاوت سن رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا اللہ کے نبی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ باہر گلی میں کھڑے ہو کے آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا، میں آپ کے لیے اور زیادہ مزین کر کے قرآن کی تلاوت کر لیتا۔ پڑھنے والوں نے پڑھا ہے، سننے والوں نے سنا ہے، لیکن پڑھنے والے تب پڑھ سکتے ہیں جب دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہو، سننے والے بھی تب بےتاب ہو کے سنتے ہیں جب دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی حرارت محسوس کر رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا تھا، ہم بھی قرآن کے ساتھ تعلق بڑھائیں۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے،
وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، رمضان میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی. آپ کے عام ایام کی سخاوت ایسی تھی کہ انسانی تاریخ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی. مکہ مکرمہ میں کافروں کے ایک سردار تھے صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ حنین میں غنیمت کا بہت مال ہاتھ آیا، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ اور بھیڑ بکریاں قبضے میں آ گئیں. پھر آپ نے لوگوں میں غنیمت کا مال تقسیم کرنا شروع کر دیا. پھر صفوان بن امیہ جو ابھی مسلمان بھی نہیں تھے، ان کو بھی 100 اونٹ آپ نے عطا فرمائے. 100 اونٹ عطا فرمائے. جب ان کے سامنے 100 اونٹوں کی قطار کھڑی تھی تو دیکھتے رہ گئے اور بے اختیار بول پڑے، بخدا ایسی سخاوت کوئی نبی ہی کر سکتا ہے. کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے. یہ آپ کے عام دنوں کی سخاوت تھی. پھر رمضان شریف میں اس میں اور اضافہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پھر رمضان شریف میں آپ کی سخاوت ایسی عام ہو جاتی تھی جیسے تیز چلنے والی ہوا ہر بندے کو پہنچتی ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہر بندے کو پہنچ کے رہ جاتی تھی. سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا. ہمیں بھی چاہیے ہم تھوڑا سا اپنے دلوں کو کھولیں، دل بڑا کر دیں. ذو حیثیت اور ذو استعداد لوگوں کو چاہیے امت کے فقراء اور مساکین پہ خرچ کریں، مساجد پہ اپنا سرمایہ خرچ کریں، دینی مدارس کے ساتھ تعاون کریں. خاص طور پہ ہمارے فلسطینی بھائی، غزہ کے مظلوم فلسطینی بھائی ہمارے امداد کے مستحق ہیں، بلکہ منتظر ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سرمایہ ان پر خرچ کریں، کیونکہ یہ رمضان شریف کا مہینہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. امت کی ذو حیثیت لوگ اس مہینے میں فقراء اور مساکین کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، ہم ڈرتے ہیں ہم خرچ کریں گے تو ہم فقیر ہو جائیں گے، ہم خود غریب ہو جائیں گے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، تم خود غریب ہو جاؤ گے. میرے بھائی، اللہ کے نام پہ دینے سے کوئی بندہ غریب نہیں ہوتا. آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن میں قرض کا لفظ استعمال کیا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے دے. یہ قرض کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ جیسے قرض لوٹانا بندے پر لازم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں اس طرح لوٹاؤں گا جس طرح کہ تم لوگوں نے مجھے قرض دیا ہوا ہو. میرے بھائیوں، میں ایک کمزور بندہ ہوں، اسباب وسائل بھی تھوڑے ہیں، دل بھی چھوٹا سا ہے، لیکن اگر مجبوراً کسی سے قرض لے لوں اور قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو جائے، آپ یقین کریں میں کہتا ہوں کہ میں کل ادا کروں اس سے بہتر یہ ہے کہ آج ادا کر لوں. کل تک میں چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. کوئی خوددار بندہ کسی کا قرضہ اپنے اوپر نہیں چھوڑتا. اگر بندہ خوددار ہو تو قرضہ اپنے اوپر نہیں چھوڑتا. تو اللہ تو غیور پروردگار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اللہ تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. تو اللہ تو کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں چھوڑتا. لہٰذا آپ اللہ کے نام پہ خرچ کیا کریں. یقین کریں اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس لوٹا دے. قرض میں حضور علیہ السلام کی سخاوت میں اضافہ ہوتا تھا. تیسری چیز، آپ کی عبادت میں اضافہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونه وکثرت صلاته وابتهل فی الدعاء. جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو میرے محبوب کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا تھا، آپ کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا،
دعا میں گریہ وزاری میں اضافہ ہو جاتا تھا، نمازوں میں اضافہ ہوتا تھا۔ جی ہاں، میرے محبوب کے عام دنوں کی عبادات ایسی ہوتی تھی، اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام عرض کرتے تھے، اللہ کے نبی آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ میرے حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو کہ خالق اور مخلوق دونوں کو تم پر ترس آ جائے، خالق کو ترس آ جائے۔ میرے محبوب اتنی عبادت کرتے تھے، خالق کو ترس آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے محبوب میں نے آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالیں۔ اللہ کو ترس آیا اور مخلوق کو ترس آیا۔ مخلوق کا حال یہ تھا، حضرات صحابہ کرام عرض کرتے تھے، اللہ کے نبی آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ تو بخشائے ہیں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیا کرتے تھے۔ رمضان شریف میں اس میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ اضافہ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اعمال کا ریٹ بڑھا دیتا ہے، اعمال کا ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ کوئی بندہ روزانہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، لیکن کمپنی والے کہہ دیتے ہیں آج کل کام زیادہ ہے اور آپ اوور ٹائم لگائیں، آپ کو ڈبل اجرت ملے گی، دگنی اجرت ملے گی۔ تو ہر بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میری مصروفیات بھی ہیں، تھکاوٹ بھی ہے، لیکن چونکہ اوور ٹائم میں دگنی اجرت ملتی ہے تو میں تھوڑی سی مشقت برداشت کر لوں گا۔ اگر کہا جائے کہ آپ کو 3 گنا اجرت ملے گی تو پھر تو ہر بندہ کہے گا بھائی کام کاج چھوڑ دو، اوور ٹائم میں زیادہ اجرت مل رہی ہے۔ اگر کوئی کمپنی والے ملازمین سے کہہ دے کہ تمہیں 70 گنا اجرت ملے گی، 1 گھنٹے کے جو آپ کو 10 پاؤنڈ ملتے ہیں، آپ کو 70 گنا 700 پاؤنڈ ملنا شروع ہو جائیں گے 1 گھنٹے کے، پھر تو لوگ کہیں گے تم پاگل ہو، اس موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اللہ رب العزت نے یہ سنہرا موقع ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم جتنی محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 70 گنا اجر بڑھا دیا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں اضافہ ہوتا تھا، ہم بھی اپنی عبادات میں اضافہ کریں۔ اور بس آخری بات عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ وزاری میں اضافہ ہوتا تھا، گریہ وزاری میں اضافہ ہوتا تھا۔ وابتعالی فی الدعاء، رمضان شریف میں آپ کے رونے دھونے میں اضافہ ہوتا تھا، کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے اس میں اللہ کے سامنے آنسو بہائے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام ایام میں جب عبادت کرتے تھے، رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھتے تھے، میں لیٹی ہوتی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے تھے اور ایسے تواتر کے ساتھ آنسو گر رہے ہوتے تھے اور چٹائی کے اوپر ٹپ ٹپ گر رہے ہوتے تھے۔ میری آنکھ کھل جاتی تھی کہ شاید بارش شروع ہو چکی ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ آپ آنسو بہایا کرتے تھے۔ رمضان شریف میں اس میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے سامنے آنسو بہائے جاتے ہیں، اللہ کو منایا جاتا ہے، 11 مہینوں کی میل کچیل اتاری جاتی ہے، 11 مہینوں میں ہم نے جو کمی کوتاہی کی ہے اس کا ازالہ کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا پھر اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے آنسو بہایا کریں، رویا کریں، خاص طور پہ دعا مانگتے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، وَابْتَهَلَ فِي الدُّعَاءِ، آپ کی دعا میں گریہ وزاری میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ دعا مانگتے ہوئے ہم گریہ وزاری کا مظاہرہ کر لیا کریں۔ عام طور پہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، پھر کہتے بھی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہمیں تو دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم تو دعا ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے کو آرڈر جاری کر رہا ہوتا ہے،
باپ گھر سے نکلتا ہے تو بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا امی کے لیے دوائی لے آؤ، اور چھوٹے بھائی کے لیے پھر فلاں چیز لے آؤ، اور گھر کے لیے سبزی لے آؤ، اور فلاں کام پھر کر لو، 4-5 کام ذمہ لگا لیتا ہے۔ ہم تو اللہ کی ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ مجھے نوکری مل جائے، میری بیٹی کو اولاد مل جائے، اور میرے بیٹے کو بھی نوکری مل جائے، مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ میرے بھائیو، یہ انداز نہیں ہوتا اللہ سے مانگنے کا۔ اللہ سے مانگنے کا انداز اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا، تم اپنے رب سے مانگو تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے۔ میرے بھائیو، دنیا میں کئی مرتبہ کسی بندے کا کام پھنس جاتا ہے تو وہ زر استعمال کرتا ہے، مال پیسہ استعمال کرتا ہے، اور مال پیسے کے ذریعے اپنا کام نکلواتا ہے، یا بعض لوگ اپنا زور استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو یہی چلتا ہے، یا پیسہ استعمال کرتے ہیں اور اپنا کام نکلواتے ہیں، یا جس کے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں تو اپنا زور استعمال کرتا ہے، اپنا کام نکلواتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے نہ کسی کا زر چلتا ہے، نہ کسی کا زور چلتا ہے، اللہ کے سامنے فقط زاری چلتی ہے۔ وہ زاری کے ذریعے ہم اپنے پیارے اللہ سے اپنی باتیں منوا سکتے ہیں۔ افطاری کا وقت ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اللہ سے مانگیں، رو رو کے مانگا کریں، یقین کریں اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے والے بن جائیں۔ کسی اللہ والے نے عجیب بات کی کہ میرے دوست، جب تو چھوٹا تھا، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ لباس اپنا ہوتا ہے، نہ کھانے پینے کے برتن اپنے ہوتے ہیں، نہ بستر اپنا ہوتا ہے، بچے کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بچہ بیچارہ کمزور اتنا ہوتا ہے کہ کروٹ نہیں بدل سکتا، نادان اتنا ہوتا ہے، اپنی امی کو بھی نہیں پہچانتا، اپنے ابو کو بھی نہیں پہچانتا، اس بچے کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک چیز بچے کے پاس اپنی ہوتی ہے، وہ اس کا رونا ہوتا ہے، وہ اس کے آنسو ہوتے ہیں، اور وہ بچہ اپنے رونے کے ذریعے اپنا ہر مسئلہ حل کرواتا ہے۔ بھوک لگی، رونا شروع کر دیا، ماں نے دودھ پلایا، پیٹ میں درد ہوا، رونا شروع کر دیا، ماں نے دوائی پلائی، نیند آئی، رونا شروع کر دیا، ماں نے بستر کا انتظام کر دیا۔ بچے کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنا ہر مسئلہ رونے کے ذریعے حل کرواتا ہے۔ کسی اللہ والے نے فرمایا، اے دوست، جب تو چھوٹا تھا تو رونا جانتا تھا، اللہ تیرا ہر مسئلہ حل کیا کرتا تھا۔ جب تو نے رونا چھوڑ دیا، اللہ نے تیرے مسائل کو حل کرنا چھوڑ دیا۔ آج بھی تو اسی طرح ہر ضرورت کے موقع پہ بلک بلک کے رونا شروع کر دے، جیسے تو بچپن میں رویا کرتا تھا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ تیرے مسائل کو ایسا حل کرے گا جیسا کہ تیرے بچپن میں تیرے مسائل حل ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں رونے میں، گریہ وزاری میں اضافہ کرتے تھے۔ ہم بھی اضافہ کر لیں، 4 چیزوں میں اضافہ ہوتا تھا: قرآن کے ساتھ تعلق میں اضافہ، آپ کی سخاوت میں اضافہ، آپ کی عبادت میں اضافہ، آپ کی گریہ وزاری میں اضافہ ہوتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک رمضان تو ایسا گزاریں جس کے بارے میں ہم مطمئن ہو جائیں، زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے یہ رمضان گزاریں۔ میرے بھائیو، پچھلے سال بہت سارے لوگ ہمارے درمیان موجود تھے رمضان شریف میں، اس وقت وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، عبادت کی وجہ سے جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ملنے والا اجر ہمارے اعمال نامے میں باقی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے لمحات قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اپنے بھائی حافظ عبید تصور صاحب اور ان کے رفقاء کار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت محبت سے بلایا اور آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا، اور مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ ان کے والد گرامی مرحوم نے جو باغ لگایا ہے
اس باغ کی آبیاری کرنے کے لیے ماشاءاللہ دن رات ایک کر کے وہ مستعد موجود ہیں. بہترین آبیاری ہو رہی ہے اور باغ پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے. جو کام والد صاحب نے شروع کیا اس میں کمی نہیں آنے دی. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک اسی طرح جاری و ساری رہے. ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. جزاکم اللہ جزاء حسنا. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست دعا ہے. اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے. پیارے اللہ، اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے. تیرے چند فقیر بندے تجھے منانے کے لیے تیرے گھر میں جمع ہو چکے ہیں. پیارے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا. پیارے پروردگار، گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں. چھٹکارا